الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو نماز جمعہ جیسے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس کو اپنے یہاں قبول فرما لے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ یوں تو پورا قرآن مجید حکمت سے بھرا ہوا ہے اور پورے قرآن میں انسانوں کی ہدایت کے لیے راستے دکھلائے گئے ہیں اور انسانوں کو جینے کا سلیقہ بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اسی قرآن میں تمہاری نجات ہے اور اسی کے ماننے میں کامیابی ہے۔ اسی کے مطابق عمل کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد ابن عبداللہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ تھوڑا سا تیز کریے، کم کر۔ اگر ہم کلمہ پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں، رسول مان لیں اور خاموش ہو جائیں تو اتنی بات پر ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر رسول آئے سب کو ہم نے نبی مانا اور رسول مانا، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اللہ کے آخری پیغمبر کو پیغمبر کے ساتھ آخری پیغمبر ماننا ضروری ہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر کو رسول ماننے کے ساتھ ساتھ آخری ماننا ضروری ہے۔ ہم نے رسول مانا اور آخری نہ مانا تو ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ ہم چاہے جتنی نماز پڑھتے ہوں، چاہے جتنے روزے رکھتے ہوں، چاہے جتنے صدقات خیرات کرتے ہوں، غرض یہ کہ جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہوں سارے نیک اعمال ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ قرآن کہتا حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، سارے اعمال حق کر لیے جائیں گے اور قیامت میں ہم ان اعمال کو وزن ہی نہیں دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کرنے والے کا عقیدہ درست نہیں، اس نے اللہ کے پیغمبر کو آخری مانا ہی نہیں۔ اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا عقیدہ درست ہو۔ ہمارا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے مانگا جائے اور جس کے آگے جھکا جائے۔ اور دوسرا عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی۔ دونوں عقیدے ایسے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اللہ کو ایک ماننا، اس کو معبود ماننا، اس کو خالق ماننا، اسی کو حاجت روا ماننا، اسی کو مشکل کشا ماننا، اور محمد رسول اللہ کو آخری پیغمبر مان کر دنیا میں باقی رہنا۔ آج نہ معلوم کتنے ایسے انسان ہیں جو گھوم رہے ہیں اور وہ اللہ کے آخری پیغمبر کو آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایسا پیغمبر نہیں آ سکتا جو کوئی نئی شریعت لے کے آئے گا، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر تو آ سکتا ہے
لیکن شریعت لے کے نہیں آئے گا. اور ہمارے یہاں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا نبی بعدی، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں. تو ہمارے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ اب نہ کوئی ایسا پیغمبر آ سکتا ہے جو کوئی شریعت لے کر آئے گا، اور نہ کوئی ایسا پیغمبر آ سکتا ہے جو بغیر شریعت کے آئے. کسی طرح کا کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، یا یوں کہے کہ ہم عیسیٰ ہیں، تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، مکار ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن کا اعلان ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نے نبوت کے دروازے پر مہر لگا دی، اب نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا. کوئی ایسا آدمی جس کو نبی کہا جائے دنیا میں آ نہیں سکتا. اگر کوئی جھوٹ بول کر نبی بن جائے تو اس کا اسلام سے اور اللہ سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور علماء نے یہ بات لکھی کہ اگر کوئی ہوا پہ اڑتا ہو، پانی پر چلتا ہو، اس کے اشارے سے درخت آگے پیچھے ہو جاتے ہو، بیٹھے بیٹھے کسی کو اپنے سامنے بلا لیتا ہو، اور وہ یہ دعویٰ کر دے ہم اللہ کے نبی ہیں، تو میں جھوٹا ہے. وہ جھوٹا ہے، اس کا یہ عمل شیطانی عمل ہے. اب دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا. اور اللہ کے آخری پیغمبر کے زمانے ہی میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک یہ واقعات پیش آتے آ رہے ہیں کہ کوئی نیا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. کہیں کوئی کہہ دیتا ہے ہم عیسیٰ ہیں. کہاں عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے، اور کہاں آج کے یہ سڑا ہوا انسان یہ کہہ دے کہ ہم پیغمبر ہیں. سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ماننے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں. ابھی ہم نے کل مولانا سے کہا کہ حیرت کی بات ہے ایسے لوگوں کے ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں. تو مولانا نے کہا ماننے والے تو بدھوں کے پیدا ہو گئے، وہ تو پتھر ہے، وہ تو پھر بھی آدمی ہے. صحیح بات کہی کہ جب بتوں کو ماننے والے پیدا ہو گئے تو واقعی وہ تو ایک زندہ چلتا ہوا آدمی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور باقاعدہ اللہ کے پیغمبر کو خط بھیجا، اور اس نے یہ کہا کہ آپ اپنے علاقے کے نبی ہیں، آپ اپنے علاقے کی زمین پر راج کیجئے، ہم اپنے علاقے کے نبی ہیں، ہم اپنے علاقے کی زمین پر راج کریں گے. اور جب یہ خط حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ اتنا ناراض ہوئے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کو کبھی ہم لوگوں نے اتنے غصے میں نہیں دیکھا. آپ نے فوراً جواب لکھ بھیجا اور اس کو خطاب دیا کذاب کا، من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب. اور عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ کذاب کے معنی مہا جھوٹے کے ہوتے ہیں. یوں تو عربی میں کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو، لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے کذاب فرمایا تو مہا جھوٹا اس کو ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی جھوٹا ہے ہی نہیں. ہم آخری پیغمبر ہیں، ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اور فوراً آپ نے ایک لشکر روانہ کیا اس سے جنگ کرنے کے لیے. پھر واقعہ یہ ہوا کہ اسے قتل کیا صحابی. پھر آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ایک عورت نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر دیا. ایک عورت نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت پیغمبر ہو ہی نہیں سکتی. عورت پیغمبر ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبھی ناپاک نہ ہو. لم یحتلم نبی قط فرمایا گیا کہ نبی کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر مہینے ناپاک ہو. اسی لیے علماء نے کہا کہ عورت تو پیغمبر ہو ہی نہیں سکتی. حضرت مریم کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ بھی پیغمبر نہ. حضرت مریم اگرچہ
कुंवारी थी, लेकिन वो भी पैगंबर नहीं। दुनिया में कोई औरत पैगंबर हो ही नहीं सकती। अच्छा बताइए, आपसे अगर कोई कहे कि फला औरत पैगंबर, तो आप मानेंगे ना? औरत पैगंबर हो ही नहीं सकती। पैगंबर होने के लिए, रसूल होने के लिए आदमी होना जरूरी है, और फरिश्ता भी पैगंबर नहीं हो सकता है। अल्लाह के पैगंबर ने जब दावत पेश की और फरमाया कि हम अल्लाह के नबी हैं, तो कुफार ने कहा वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, कि अल्लाह ने हमारे पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा? आप ही मिले थे पैगंबर बनाने के लिए, कोई फरिश्ता आ जाता अल्लाह का पैगाम लेकर, वो नबी हो जाता तो हम मान लेते। और अल्लाह ने फौरन जवाब दिया वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुला, कि अगर अल्लाह फरिश्ते को भी नबी बनाता तो पहले उसको रजुल बनाता, आदमी बनाता। साफ ऐलान फरमा दिया अल्लाह ने कि पैगंबर होने के लिए आदमी होना जरूरी है। न कोई फरिश्ता पैगंबर बन सकता है और न कोई औरत पैगंबर बन सकती है। तो अल्लाह के आखिरी पैगंबर के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद एक औरत ने पैगंबर होने का दावा किया, फिर उसके मानने वाले भी हो, और उसके मानने वालों ने उसकी शान में अशार भी कहे, और यूं कहा अमसत नबिय्यतुना उनसा नतूफ़ु बिहा, अमसत नबिय्यतुना उनसा नतूफ़ु बिहा फ़अस्बहा अंबियाउ उन्नास ज़ुकराना, कि सारे जहान में तो आदमी लोग पैगंबर हुए हैं, हमारे यहाँ औरत पैगंबर हुई है और हम उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। ये कह रहे हैं उस वक्त के जमाने के आदमी, जिनको ये मालूम नहीं है कि औरत पैगंबर हो ही नहीं सकती। तो बैर कह, अगर किसी औरत ने पैगंबर होने का दावा कर दिया अपने जमाने में, और आज के जमाने में अगर कोई आदमी अपने आप को पैगंबर होने का दावा कर दे, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, ये कयामत तक होता रहेगा। और उम्मत के अंदर अकायद के बिगाड़ने वाले पैदा होते रहेंगे। हदीस मौजूद है कि कयामत के करीब कुछ ऐसे लोग होंगे जो देखने में मालूम होंगे बड़े सादे लोग हैं, बड़े नेक दिल लोग हैं, लेकिन वो दीन के जरिए दुनिया कमाना चाहेंगे और उनके दिल भेड़ियों जैसे होंगे। हदीस में कहा गया ये वही लोग हैं जो दीन के जरिए, दीन का नाम लेकर दुनिया कमाना चाहते हैं और उम्मत को तबाही के कगार पर पहुंचाना चाहते हैं। ये उम्मत जिसको अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के कगार से निकालकर जन्नत की तरफ रवा दवा किया, जन्नत के रास्ते पर चलाया, यह शैतान को गवारा नहीं है। हर जमाने में शैतान अपना काम करते रहते हैं और वो किसी भी सूरत में उम्मत के सामने आते रहते हैं और उम्मत के बहकाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा जो सच्चा उम्मती होगा, अल्लाह का जो सच्चा बंदा होगा, वो शैतानों के बहकावे में कभी आ ही नहीं सकता। कयामत के बारे में, यानी कयामत से पहले कहा गया कि जब दज्जाल निकलेगा, उसके हाथ में, एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में जहन्नम होगी। लोग परेशान होंगे, वो कहेगा आ जाओ मेरी जन्नत में। जो उसकी जन्नत में गया वो जहन्नम में चला गया, और जो उसकी जहन्नम में गया वो अल्लाह की जन्नत में चला गया। उसके बारे में भी अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि उस मुश्किल घड़ी में अल्लाह के नेक बंदे पहचान लेंगे ये तो वही दज्जाल है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे पैगंबर ने खबर दी थी। बैर अकायद की दुरुस्तगी बहुत जरूरी है। अकायद अगर अच्छे होंगे तो आमाल हमारे अल्लाह के यहाँ कबूल होंगे, और अगर अकायद में खराबी होगी तो अल्लाह के यहाँ आमाल कबूल नहीं होंगे। तय बात। एक गैर मुस्लिम आदमी है, खूब अच्छे काम करता है, गरीबों को खिलाता है, पानी पिलाता है, जानवरों के लिए खाने का इंतजाम करता है, नेक काम करता है, लेकिन उसके इस नेक काम का बदला इसी दुनिया में मिल जाएगा। नेक काम करता है, उसके इन नेक कामों का बदला इसी दुनिया में उसको मिल जाएगा, आखिरत में उसको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कि उसका अकीदा अच्छा नहीं।
اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا، وہ ہزاروں معبودان باطلہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، ہزاروں معبودان باطلہ کو اپنا آقا سمجھتا ہے، اپنا خدا سمجھتا ہے، اس لیے اس کے اعمال کا بدلہ قیامت میں نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے سچے بندے ہیں، ان کے ہر عمل کا بدلہ اللہ آخرت میں عطا فرمائے گا، اس لیے کہ دنیا یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو دارالعمل ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے، آخرت میں بدلہ ملے گا ہر ایک ایمان والے بندے کو۔ ایمان والا بندہ جب ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کو اللہ دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں تو دنیا سے کہیں زیادہ اچھی زندگی اسے دے گا، اس لیے کہ اس کو تو وہ ان اعمال کا صلہ ملے گا جو دنیا میں کر کے آیا ہے۔ عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے آگے سجدہ کیا جائے، جس کے آگے جھکا جائے، جس سے مانگا جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، اور آپ کے ہی طریقے میں چلنے میں کامیابی ہے۔ آپ جو کچھ لے کے آئے ہیں وہ آخری شریعت ہے، آپ جو کچھ بتا گئے ہیں بس وہ آخری ہے، اب اس کے بعد کوئی نیا طریقہ اللہ کی طرف سے آنے والا نہیں ہے، کوئی شریعت اللہ کی طرف سے آنے والی نہیں ہے، اور کوئی نیا پیغمبر اللہ کی طرف سے آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔